الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی قبر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی قبر میں بچھو ہی بچھو موجود تھے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی قبر سے بچھو ختم ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کی قبر میں بچھو کیوں آئے تھے اور وہ بچھو کیسے ختم ہوئے، آئیے آپ کو یہ تفصیل سے بتا دیتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ پاکستان ہی میں پیش آیا ہے۔ اس قبر کے بارے میں ایک غور کن بتاتا ہے کہ ایک بار یوں ہوا کہ جب میں قبرستان میں کام کرتا تھا تو میرا ایک غور کن یعنی قبر کھودنے والا دوست تھا، وہ بھی میرے ساتھ اسی قبرستان میں کام کیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ میرے اسی دوست کے ساتھ پیش آیا ہے۔ میرا وہ دوست بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک قبر تیار کروانی ہے۔ جب مجھے قبر کھودنے کے لیے کہا گیا تو میں نے انکار نہیں کیا۔ ہم نے قبر کھودنے کے لیے زمین کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ قبر کھودنے والے کہنے لگے کہ یہ جو درخت سامنے دکھ رہا ہے نا، اس کے نیچے تم قبر کھودنا شروع کر دو، یہ جگہ بہتر دکھ رہی ہے۔ مجھے وہ لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ خیر، میں نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ پہلے تو وہ جگہ بہت ہموار لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے کھد جائے گی، لیکن جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے کدال زمین پر ماری تو وہاں ایک بڑی سی چٹان نکل آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر اب قبر نہیں بن سکتی۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہاں قبر کھودنا ممکن نہیں، یہاں پر ایک بڑا سا پتھر ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم دوسری جگہ دیکھ لو۔ جب ہم دوسری جگہ گئے تو وہاں پر قبر کھودنا شروع کیا تو عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر بھی ایک بڑا سا پتھر رکاوٹ بن گیا۔ وہ غور کن کہتا ہے کہ میں پھر حیرانگی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ عجیب ماجرا ہے صاحب، آپ کے سامنے ہی میں نے زمین کو دیکھا، زمین تو بہت نرم اور ہموار تھی، لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ جہاں قبر کھودتا ہوں وہاں پتھر نکل آتے ہیں، جبکہ میں نے آج ہی بہت ساری قبریں کھودی ہیں، ایسا پہلے تو نہیں ہوا۔ خیر، جو لوگ قبر کھودوانے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تیسری جگہ دیکھ لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ میت کو تو دفنانا ہی ہے، لیکن جیسے ہی تیسری قبر کھودنا شروع کی، بڑا سا گڈھا بنایا تو اس میں سے ناقابل برداشت بو آنے لگی۔ غور کن بتاتا ہے کہ یہ صورتحال دیکھ کر میرا جو ساتھی تھا جو کہ قبر کھود رہا تھا وہ ڈر گیا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں قبر نہیں کھودوں گا۔ ان کے انکار کرنے پر وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ قبر نہیں کھودیں گے تو کون کھودے گا؟ جس کے بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بھائی، ذرا جا کر قبر تو تیار کر دو۔ وہ غور کن کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے تو دوسرے غور کن نے کہا کہ وہ لوگ تو جو تھے کہ کسی عورت کی قبر ہے۔ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میں نے تیسری مرتبہ قبر کھودی ہے لیکن وہ قبر تیار نہیں ہو رہی ہے۔ 3 بار قبر کھودنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اس عورت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ابھی یہ سب مجھے بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہاں اس عورت کے رشتہ دار آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہماری مجبوری ہے، ہمیں قبر تیار کروانی ہے، کافی دیر ہو گئی لیکن تمہارے اس دوست نے قبر تیار کرنے سے منع کر دیا اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں چٹان آ گئی، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے بہت ضد کی اور مجھ سے کہا کہ قبر تیار کر دو کیونکہ ہمیں رات ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم نے لائٹوں کا انتظام کیا اور میں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھی کی طرح جتنی بار کدال زمین پر مارتا وہ میرے جسم میں سنسنی محسوس
ہونے لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں کوئی لوہا یا پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی، یعنی کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے کسی طرح ہمت کر کے تھوڑی سی زمین کھودی، بس زمین کھودنے کو تھی کہ قبر سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے، جسے دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے پتہ کرو کہ اس سے کہیں وہ اپنی بیوی کے لیے بس دعا کرے۔ میں نے کہا کہ آخر یہ عورت کون تھی اور اس عورت کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے، اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتا اور یہاں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ ہی رہے ہو، دوپہر سے رات ہو گئی اور ایک عورت کی قبر نہیں بن پا رہی ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کے شوہر کو بلائیں، وہی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے شوہر کو لینے چلے گئے اور ان میں سے ایک آدمی سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کیا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل یہ اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑا کرتی تھی اور تانے دیتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر تھا، مگر وہ شخص غریب تھا اور یہ عورت اس سے روز جھگڑا کرتی اور کہنے لگی کہ تم زیادہ پیسے نہیں کماتے ہو، مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے۔ اس کا شوہر بہت ہی غریب اور مجبور تھا۔ ایک مرتبہ کام کرتے کرتے اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، اس کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ وہ انتہائی نیک اور صبر کرنے والا تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کہ تو میرا حال نہیں دیکھتی، تو میری خدمت کرنے کے بجائے مجھے ہی کوستی رہتی ہے، تانے دیتی رہتی ہے، تو کیا یہ نہیں جانتی کہ میں ہمیشہ تیرا بھلا چاہتا ہوں؟ لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تم بڑے ہی بیکار انسان ہو، میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ اللہ نے اس عورت کی بدزبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی کہ وہ بستر پر لگ گئی۔ ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور جان بستر پر پڑی ہوئی ایک عورت تھی۔ کافی وقت تک وہ اس کی خدمت کرتا رہا، لیکن یہ ہمیشہ زبان سے بک بک کرتی رہتی تھی اور اپنے شوہر کا دل توڑتی رہتی تھی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتا، جس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سب باتیں سن ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئے۔ اس کا شوہر بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی بیوی دنیا سے گئی، آپ نے کبھی بھی اسے بدتمیزی نہیں کی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ اس کی خدمت کی، اس کی بدزبانی کو برداشت کیا۔ اللہ پاک ہمیشہ اس پر رحمت برسائے۔ میں التجا سے کرتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو قبر میں دفنا دیا جائے اور قبر بھی اس کو قبول کر لے، تو آپ اسے معاف کر دیں۔ شوہر نے کہا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اسے معاف کرے۔ پھر اس عورت کے شوہر نے بھی وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا اور اس کے علاوہ اس نے مختلف سورتیں پڑھ کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ میری بیوی کو معاف کر دی، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں تھی، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن پاک جاری کرتا رہا۔ اتنے میں دیکھا کہ قبر کے اندر جتنے بھی بچھو تھے وہ ایک ایک کر کے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں بچھو کم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قبر کھودنے والے کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچھو غائب ہوئے تو ہم نے قبر کو پوری طرح سے تیار کر دیا۔ اس طرح موت کے تقریباً 13 گھنٹوں کے بعد اس عورت کو دفنا دیا گیا۔ تدفین کے بعد بھی اس کا شوہر قرآن پاک کی تلاوتیں کرتا رہا اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اس طرح سے اس عورت کی قبر سے بچھو غائب ہو گئے۔ تو دوستو، اس عورت کی قبر کے اندر جو بچھو پیدا ہوئے تھے وہ اس کے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو اپنے شوہروں کی دلی طور پر عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو
تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔